جی آپ کے سوال اور ہمارے جوابات پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی آپ کا ولاگ نظر سے گزرا جس میں آپ نے بتایا کہ کس طرح سپریم کورٹ کے ججز نے ہائی کورٹ کے الیکشن ڈیلے کے فیصلے کو معطل کیا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ کچھ ججز ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ کچھ غالباً 4 ماہ پہلے میں نے آپ کا ولاگ دیکھا تھا جس میں آپ نے ہلکی سی ہنٹ دی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کا کچھ لوگوں کو یہ بھی خوف ہے کہ وہ واپس اپنی پوزیشنز پر چلے جائیں گے، جس طرح کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ زیادتی ہوئی ایک جج کی ارلی پروموشن کی وجہ سے، اور اس طرح کافی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی کچھ لوگوں کی پوزیشنز کو جمپ کر کے سپریم کورٹ میں آنے سے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ازنٹ اٹ دا رائٹ ٹائم کہ سپریم کورٹ کلینزنگ شروع کرے اپنی، اور اس طرح کے ججز کو واپس اپنی پوزیشنز پہ بھیجے، کیونکہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ آنے والے وقتوں میں ملک کو امپیکٹ کریں گے؟ ابھی تو چلیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فوراً معاملہ ٹیک اپ کر کے یہ مسئلہ حل کر دیا، لیکن فیوچر میں جب چھوٹے لوگ بڑی پوزیشنز پہ آئیں گے تو کیا پاکستان کے حالات وہی نہیں ہوں گے جو پچھلے 6-7 سال میں ہوئے ہیں؟ اور جس طرح پاکستان جس تباہی پہ ہے، مجھے تو فیوچر میں بھی وہ یہی لگ رہا ہے کہ وہی فیصلے ریپیٹ ہوں گے۔ اپنا تجزیہ ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ 3-4 نکات اس کے اوپر آپ ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 1، کلینزنگ جو ہے کسی بھی ادارے کی جس کے اندر بہت عرصے سے کچرا جمع ہوا ہو، اور عمومی میں بات کر رہا ہوں، وہ بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ کچرا جو ہے وہ خود اپنی ایک لابی میں اپنے آپ کو کنورٹ کر لیتا ہے، اور کچرا اٹھانے والے کو یا صاف کرنے والے کو وہ پھر یا تو کچرے میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور یا پھر اس کے اوپر اتنا کچرا اچھالنا چاہتا ہے کہ وہ اپنا ہائی مورل گراؤنڈ نہ لے سکے۔ تو کلینزنگ جو ہے کہنا آسان ہے، بہت مشکل ہے ان اداروں کے اندر کلینزنگ جن میں طویل عرصے سے کلینزنگ نہ ہوئی ہو۔ ایک تو عمومی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس صحیح کام کرنے کا وقت ہے، لیکن ان کے پاس وقت کم ہے۔ اگر آپ ان کے نمبر آف منتھس دیکھیں جو ان کے پاس موجود ہیں، تو وہ بہت جلدی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں۔ بیئرلی 10 منتھس آر اویلیبل۔ تو جو ڈیلی کیسز کا فلو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کے سامنے جو معاملات ہیں وہ کافی گھمبیر قسم کے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس ادارے کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس ادارے کی کارکردگی اس معاملے سے منسلک ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، میرٹ۔ تو میرٹ کو تو ادارے کے اندر ریسٹور کریں گے تو ہی کین لیو بیہائنڈ اے لانگ لیگیسی۔ تو میرے خیال میں اگلے مہینوں میں ان کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ابھی جب آپ تجزیے کر رہے ہیں تو میرا ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، آپ اس پر ذرا تبصرہ کریں کہ نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم بنے، اور تینوں بار کسی نہ کسی سازش کا ذریعے ان کو اتارا گیا، اور وہ خود بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہم میری سازش میں کون کون شریک تھا۔ یہی بیان ابھی عمران خان کا بھی ہے کہ بھئی مجھے جو سازش کے ذریعے اتارا گیا، اور حقیقت بھی ہے۔ تو کیا اب نواز شریف صاحب کے خلاف جب کیسز سارے ختم ہو گئے ہیں تو اب نواز شریف صاحب عمران خان کی کیوں حمایت نہیں کرتے، اور یہ مل کے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیوں جنگ نہیں کرتے؟ پلیز ذرا اس پر تبصرہ کریں۔ دیکھیں، نواز شریف نے بین الاقوامی سازشوں کا ذکر کر کے سائفر لہرا کر تسلسل کے ساتھ اور سوشل میڈیا کے ذریعے تسلسل کے ساتھ اداروں کی تذلیل کا بندوبست کبھی نہیں کیا۔ انٹرویوز کے اندر وہ باتیں کرتے رہے ہیں، اپنے نکالے جانے کی سیاسی ڈائنامکس کی بات کرتے رہے ہیں، سول ملٹری ٹائز کی بات کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی امریکی اسٹیبلشمنٹ، ڈونلڈ لو، گلوبل کانسپریسی، پیسے دیے، بندے خریدے، میر جعفر، میر صادق، ملک بیچ دیا، اور وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں انہوں نے کبھی نہیں کی۔ تو دونوں کا جو بیانیہ ہے وہ بہت مختلف ہے، اور یہ مزاجن مختلف نہیں ہے، یہ حقیقت میں مختلف ہے۔ تو اس کو آپ ایک تو کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان کو جو لانے والے تھے وہ نواز شریف کو نکالنے والے تھے۔ تو عمران خان یہ جانتے ہوئے کہ واردات کیا تھی، انہوں نے واردات کے اوپر واردات کرنے کی کوشش کی، یعنی پہلے نواز شریف کو نکالتے وقت واردات کا حصہ بنے، اور اس کے بعد نکالنے والوں کو نکالنے کے اوپر اصرار کرنے لگ گئے، ڈبل واردات کی۔ اس وقت جو لڑائی ہے وہ نواز شریف اور عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سانجھی نہیں ہے۔ نواز شریف کا ماننا ہے کہ ان کی سیاسی لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ لڑائی ہے کہ جب گھر کے اندر پھواڑا پڑ جاتا ہے، جب سانجھا بزنس جو ہے وہ آدھا آدھا ہو جاتا ہے، اور جب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، اس قسم کی لڑائی ہے۔ تو وہ اس میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیں گے،
اور عمران خان نے کون سی اسپیس چھوڑی ہے نواز شریف کے لیے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں. عمران خان تو نواز شریف کو ابھی بھی بدترین الفاظ اس کے لیے استعمال کرتا ہے, آصف علی زرداری کے لیے بدترین الفاظ استعمال کرتا ہے. تو اسپیس نہیں چھوڑی. جب اسپیس نہیں چھوڑی انہوں نے تو پھر اسکوپ بھی نہیں ہے میرے خیال میں عمران خان کے حق میں بات کرنے کا نواز شریف کی طرف سے. السلام علیکم. طلعت صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے پی ٹی آئی کو یہ معلوم ہوا ہے کہ عوام میں واقعی اس کی مقبولیت قائم ہو چکی ہے, تب سے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ ہمیں تو یاد ہے کہ اپنے دور اقتدار میں وہ اس کو بہت مضبوط دلیل کے طور پہ پیش کرتے تھے اور سینکڑوں ہزاروں پروگرام ٹی وی کے اوپر انہوں نے اس پہ کیے. جی بڑا زبردست آپ کا سوال ہے. وہ بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. وہ الیکٹرانک مشین سے ہی صرف پیچھے نہیں ہٹے, وہ لیول پلینگ فیلڈ کے تصور کو بھی انہوں نے ری انوینٹ کیا ہے. پہلے وہ ایک پیج کے اوپر بڑے خوشی کے ساتھ باتیں کرتے ہوتے تھے, اور اب جب دوسری جماعت کے لیے ان کو ایک پیج بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس ایک پیج کے خلاف نبرد آزما ہوئے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو انڈورس کرتے ہوتے تھے, ٹیلی فون ٹیپنگ کو وہ انڈورس کرتے ہوتے تھے, انٹیلیجنس کے کردار کو سراہتے ہوتے تھے, جرنیلوں کو جمہوریت کے تمغے دیتے ہوتے تھے. اب سب کچھ انہوں نے واپس کر لیا. تو صرف الیکٹرانک مشین سے پیچھے نہیں ہٹے. لیکن ہے ویسے دلچسپ بات, اس وقت تو ان کو جو نان الیکٹرانک مشینز ہیں اس کے رپڑ پڑا ہوا ہے. ان کو تو الیکٹرانک مشین ووٹ ڈلوانے کے بعد پورا جو عمل ہے نا, وہ کیمپین کرنے کے بعد وہ عمل شروع ہوتا ہے. ابھی تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے کینڈیڈیٹس کہاں سے انہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہے. جب عمران خان خود انتخابات سے باہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو مشینوں کو انہوں نے سر میں مارنا ہے. تو عمران خان بنیادی طور پر اپنی ذات کے گرد معاملے کو گھماتے ہیں. اب ذات چونکہ ان کی سیاست سے باہر ہوتے ہوئی وقتی طور پر بھلے ہو نظر آ رہی ہے, تو ان کا ان مشینوں کے ساتھ تو دور پرے کا بھی تعلق واسطہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتے. اور الیکٹرانک مشینز کے بارے میں آپ کو بتا دوں, اگر وہ آ جاتی تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی سفسٹیکیٹڈ واردات ہونی تھی. کیونکہ ابھی تو آپ لوگوں کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں کہ اس نے وہ حلقہ بندیاں گڑبڑ کر دیں, اس نے وہ ڈبے اٹھا کے لے گیا. مشینوں کے ذریعے جب آپ نے سافٹ ویئر ریلیٹڈ واردات کرنی تھی, جو 10 سالہ عمران خان کے تجربے کا ایک کلیدی جز تھا, تو اس کے بعد تو آپ کسی کو مورد الزام ہی نہیں ٹھہرا سکتے. تو ہم کس پر تنقید کرتے؟ مشین پر تنقید کرتے کہ مشین نے فراڈ کیا. تو انہوں نے کہا مشین کس طرح فراڈ کر سکتی ہے, حالانکہ ہمیں پتہ ہے مشین بڑا اچھے طریقے سے فراڈ کر سکتی ہے. تو اس وقت ان کے حق میں واردات تھی, اب نہیں ہے. اس وجہ سے اس کی بات نہیں کر رہے. شاہ صاحب, سمیلا بٹی بات کر رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. شاہ صاحب, میں کل دیکھ رہا تھا انٹرویو عثمان ڈار کا, جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ خواجہ آصف اگر تم لا دو تو الیکشن سے بھاگنا نہیں ہے, اور 8 فروری کو جو مشینری استعمال کرنی ہے تم کر لینا. تو میں تو حیران ہوں, یہ ہماری ینگ جنریشن کو یہ بندہ ڈیل کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے لگایا تھا. یہ جو ٹائیگر فورس بنائی تھی, یہ اسی ٹائیگر فورس کا لیڈر بنایا تھا اس بندے. اور اس بندے کو اگر میں سوال کر رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ ہمیں بتائے کہ یہ جو کامران شاہد کے گھر جا کے انٹرویو دے کے آیا تھا, وہ کس کے کہنے پہ دے کے آیا تھا؟ اگر اس میں اتنا دم ہے تو اس کا جواب دے دے, مہربانی ہوگی. دیکھیں جی, بہت ہی ایک تکلیف دہ قسم کا عمل ہے اس قسم کی باتوں کو سوال کی صورت میں بھی سامنے لے کے آنا. جو ایسی زبان استعمال کرتے ہیں نا, میں نے تو آپ کو ہمیشہ کہا ہے اور تسلسل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, وہ اپنی تربیت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ڈی این اے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تربیت کا بھی بعض اوقات اتنا قصور نہیں ہوتا. لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے بچوں کی تربیت اچھی ہی ہو, کمیاں رہ جاتی ہیں. پھر جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے دماغ کے اندر جو فطور ہوتا ہے نا, اس کے نمائندہ بن جاتے ہیں. تو جو اس قسم کی زبان استعمال کر سکتا ہے وہ اسی ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے جس کے اوپر تو اب کتابیں لکھی جا چکی ہیں. تو کوئی حیرانی نہیں ہوئی جس لیڈر کے یہ پیروکار ہیں, اس لیڈر کی زبان اگر آپ سنیں دوسروں کے بارے میں, تو عثمان ڈار صاحب کی جو باتیں ہیں خواجہ آصف کے بارے میں, وہ تو آپ کو منہ سے پھول جھڑتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس سے زیادہ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. جو انہوں نے آپ نے سوال کیا وہ لیجٹمیٹ ہے. کچھ حصے میں نے اس کے بیپ کر دیے ہیں. یا تو ٹی وی کے اوپر جا کے جنہوں نے جھوٹ بولا ہے اس کی معافی مانگ لیں, کہہ دیں میں نے جھوٹا انٹرویو دیا تھا, کہہ دیں میں وہاں پہ نہیں گیا تھا, کہہ دیں مجھے بھجوایا گیا تھا.
اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو ایسے نعرے نہ ماریں۔ طلعت بھائی، صبح سویرے چولہے پہ چائے کی چسکیاں بھی لے رہے ہیں اور آپ کے ویلاگ کا بھی مزہ لیا ورچوئل جلسے کا، تو اس میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں نا کہ ان لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنے، مقدمے ختم نہیں کرنے، انہوں نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو بھئی ووٹ تو انہوں نے ڈالنے ہیں۔ ووٹ والا آپ کا، ہمارا اور آپ جیسے بہت سوں کا اندازہ یہ غلط ثابت ہوا ضمنی الیکشن جہاں کہیں آئے، اور میں عمران خان کے ویسے بنیادی حلقے میں رہتا ہوں، اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ووٹ والے معاملے میں کہیں پہ بھی ہمیں کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کا الیکشن سے بھاگنا، اور مجھے تو ابھی 8 فروری پہ بھی یقین نہیں آ رہا کہ اگر اس سے پہلے کوئی بندوبست نہ کیا گیا تو 8 فروری کو بھی شاید الیکشن نہ ہو۔ تو ووٹ ڈالنے والی حد تک میں آپ سے متفق نہیں ہوں، اس کو ذرا آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ ضمنی انتخابات کسی اور پلانٹ پر ہوئے تھے، سیاسی طور پر کسی اور ماحول کے اندر ہوئے تھے۔ ضمنی انتخابات کے اندر پورا ایک انفراسٹرکچر موجود تھا، سوشل میڈیا موجود تھا، پارٹی آپ کو فنکشن کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ضمنی انتخابات کا 9 مئی کے بعد سے لے کے اب تک جو حالات بنے اس سے اب موازنہ نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2، جن ووٹس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ڈیسائسو ووٹس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کے ذریعے الیکشن جیتے اور ہارے جاتے ہیں۔ ووٹ تو سب کو پڑتے ہیں، ووٹ تو آپ کسی کینڈیڈیٹ کو بھی کھڑا کرتے پڑتے ہیں، اور عمران خان کی جماعت کو اگر پتہ ہے کہ فلاں حلقے کے اندر ان کا ووٹ ہے تو ووٹ ڈلوائیں گے، لیکن جو لاجسٹیکل سہولت ہے جس کے ذریعے آپ ووٹرز کو مائل کرتے ہیں ووٹ ڈلوانے کے لیے، جس کے ذریعے آپ ان کو ایک منظم انداز سے موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ سہولت اس وقت مہیا نہیں ہے۔ تو صرف نواز شریف کو، جو میں گزارش کر رہا تھا، اپنی یا کسی اور ان کے اوپوننٹس کو اپنی جماعت کے جو میکسیمم ووٹس ہیں وہ ڈلوانے کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنا ووٹ میکسیمائز کرنے کے لیے صرف سوشل میڈیا کے ذریعے کام وہ نہیں کر سکتے۔ لوگ اس بات پر ووٹ نہیں ڈالیں گے کہ جی کہ آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک پیغام جاری کر دیا یا آپ نے ورچوئل ایک جلسہ کر دیا۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ میاں والی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آبائی حلقے ہیں اس کے اندر تو لوگ غصے کے اندر باہر نکل کے ووٹ ڈالیں گے، لیکن ہر جگہ پر ایسے نہیں ہوگا۔ ہر جگہ پر آپ کو گھروں سے لوگوں کو نکال کر خواتین سمیت ووٹوں پولنگ بوتھ تک لانا پڑتا ہے، پولنگ ایجنٹ آپ کو رکھنے پڑتے ہیں، کمیونیکیشن کا ایک سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے، پارٹی کا ایک سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ یقیناً انتخابات میں ووٹ ڈالتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے، یہ آسان کام نہیں ہے، وہ پہاڑ جیسا کام ہے۔ وہ پہاڑ جیسا کام کرنے کے لیے انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے۔ اگر وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے تو ووٹ تو ڈلیں گے، لیکن جن ووٹوں کے ذریعے ہار جیت کے فیصلے ہوں گے وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ اور پھر آخر میں یہ جو ورچوئل جلسے کے اوپر آ کے لوگ شرکت کرتے ہیں وہ ایکچوئل ووٹر نہیں ہوتے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کسی نے آپ کا جلسہ دیکھ لیا، آپ کو آئی بالز تو مل گئے، لیکن وہ ووٹ میں کنورٹ نہیں ہوتا۔ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے۔ باقی آپ نے درست کہا، الیکشن ڈے کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے، سو آئی ایم ولنگ ٹو لرن ایوری ڈے، لیکن جو ڈائنامکس ہیں انفراسٹرکچر کے، ووٹ ڈلوانے کے نظام کے، اور ایکچوئل ووٹس جو ہیں، جو باٹس نہیں ہوتے، جو ورچوئل ووٹس نہیں ہوتے، وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں۔